اور اسی کی فرما برداری کرنے کو فرمایا جا رہا ہے۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی چہرے کا۔ اور سیرت سے محبت جب ہوتی ہے جب صورت اچھی نہیں ہوتی، مگر میرے مصطفیٰ کریم کی تو صورت بلا جواب ہے اور سیرت بلا جواب ہے، مگر کچھ کم عقل لوگ جو صرف سیرت پر ہی جل سے نکلتے ہیں۔ چھوڑیے جناب، ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے۔ تو جناب والا میں عرض کر رہا تھا، اب آئیے میں آپ کو اس مقام پر لے چلتا ہوں جہاں مولا علی مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ کس کی ولادت ہوئی؟ مولا علی مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ اور جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد بچہ آنکھ نہیں کھولتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ولادت تو بہت اچھی جگہ پر ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کہ جس کے دیدار کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ خانہ کعبہ کہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کہ جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ پھر کیا بات ہے، بچہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا؟ چلیے اسے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ ارے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ کعبے کے اندر پیدا ہونے کے باوجود کعبے کو نہیں دیکھا، ارے دیکھا تو سب سے پہلے کعبے کو دیکھا۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں نماز اثر ادا فرمانے۔ سرکار نے آواز دی، علی، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حکم۔ علی، ذرا اپنا ذہن تو لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا جب زانوے علی پر چہرہ مصطفیٰ ہوگا۔ اب سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور یاد رہے مولا علی کون سی نماز ادا فرمانے جا رہے تھے؟ اثر کی۔ اب سرکار آرام فرما رہے ہیں اور اثر کا وقت گزرتا چلے جا رہا ہے، اثر کا وقت گزرتا چلے جا رہا ہے۔ عقل نے مشورہ دیا، علی جگا دے۔ سرکار ناراض نہیں ہوئیں گے، نماز تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عقل کے مشورے پر جگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو عشق ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ علی کیا کر رہا ہے؟ یہ تو کس کی نیند میں مداخلہ کر رہا ہے؟ اگر تجھے اس بات کا خوف ہے کہ نماز قضا ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پکڑ کرے گا تو علی مت گھبرا، چھڑانے والا تیری گود میں ہے۔ عقل کہتی ہے جگا دے، عشق منع کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے جگا دے، عشق منع کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے جگا دے، عشق منع کرتا ہے۔ عقل اور عشق کی جنگ ہو رہی ہے، عقل اور عشق کی جنگ ہو رہی ہے، عقل اور عشق کی جنگ ہو رہی ہے۔ مولا علی ایک نظر ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، ایک نظر ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اسی عقل اور عشق کی جنگ میں سورج ڈھل جاتا ہے، نماز کا وقت گزرتا جاتا ہے۔ مولا علی رو پڑتے ہیں، مولا علی کی آنکھ میں سے آنسو نکل کر چہرہ مصطفیٰ کا بوسہ لے لیتا ہے۔ سرکار آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا بات ہے علی، رو رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، نماز فوت ہو گئی۔ معاملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، معاملہ بڑا گمگیر ہے، وقت گزر چکا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا، علی یہ بتاؤ تم نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ اب مولا علی مشکل کشا کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے ہیں، ارے یہی نہیں مالک ملک انہیں کہا جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے عرض کی، یا رسول اللہ، امتی آپ کا، غلام آپ کا، چاہنے والا آپ کا، ارے یہ کیسا ممکن؟ میں نماز قضا پڑھوں، میں تو ادا ہی پڑھوں گا۔ ارے یہ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں ہے۔ سرکار آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرماتے ہیں، بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار آسمان کی طرف ہاتھ بلند
فرماتے ہیں، سورج کو اشارہ فرماتے ہیں، سورج پچھلے پاؤں دوڑتا ہے، عصر کے مقام پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علی نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر لو۔ یہ مولا علی کا عشق رسول ہے کہ چہرہ مصطفیٰ پر اپنی نماز قربان کر دی۔ اب یہ کہیں گے بتاؤ جناب یہ واقعہ کون سی کتاب میں ہے، جلد نمبر کیا ہے؟ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کل کو پڑوسی کہیں چھوڑو میاں تم بھی بچے کی باتوں میں آ گئے۔ تو نوٹ فرما لیجئے، کتاب کا نام ہے ضیاء النبی، جلد